واجب الاحترام بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے جس نے دشمنی اختیار کی، دشمن ہوا، وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابلیس ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، تکبر کیا، اور انسان کے ساتھ اس نے دشمنی پیدا کر لی، دشمنی اختیار کر لی۔ اور پھر وہ آگے ساری بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر بابا جی کو بھی، اماں جی کو بھی دنیا میں بھیج دیا، وہ ساری بات ہمارے سامنے ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، جب تک یہ انسانیت موجود ہے، یعنی انسانیت کی پیدائش سے لے کر انسانیت کے دنیا سے ختم ہونے تک یہ دشمن ہی رہے گا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ اور پھر ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، یہی پیغام دیا ہے، یہی بات لوگوں کو یاد کروائی ہے کہ یہ ابلیس، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور جو تو بچ گیا، نبی کی بات کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا لیا، وہ تو کامیاب ٹھہرا، کامیاب ہوا۔ لیکن اکثریت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم یجہلون، اکثرهم لا یشعرون۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا ہے کہ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت بے شعورے، یعنی کہ جن کو عقل اور فہم و فراست نہیں، ان کی ہے۔ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت گمراہوں کی ہے۔ جاہل، گمراہ، شعور نہ رکھنے والا، فہم و فراست نہ رکھنے والا، سوچ اور سمجھ نہ رکھنے والا، جس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، ایسے لوگوں کی اکثریت ہے دنیا میں۔ اور وہی لوگ پھر اس شیطان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس دشمن کے ساتھ اپنی دوستی کی انہوں نے، اور اس دشمن کے ساتھ وہ مل کے اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھے اور اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو شیطان ہے، یہ کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے کون سے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے وہ کون سے جال ہیں کہ جس کے ساتھ یہ انسانیت کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپ کر وار کرے گا، یا اعلانیہ وار کرے گا، یا جیسے بھی وار کرے گا۔ دشمن کو اگر میں کہوں کہ یہ میرا خیر خواہ بن گیا ہے، یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، تو یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ اپنی دور کی مثال لے لیں، اپنے معاشرے کی مثال لے لیں، کہ جو آدمی ایک دفعہ ہماری دشمنی پہ اتر آتا ہے، ہم اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اعتبار کرے بھی کیوں؟ وہ کسی وقت بھی آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہماری زندگی میں بے شمار رونما ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں کہ جو شخص ایک دفعہ صلح کر لے وہ دوبارہ پھر دشمنی کرے، حالانکہ صلح کرنے کے بعد بڑے بڑے لوگ اچھی اچھی زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ لیکن میں اس دشمن کی بات کر رہا ہوں بھائیو، کہ جس دشمن کے بارے میں رب کائنات نے یہ کہا کہ انہو لکم عدو مبین،
یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کبھی بھی تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے مطلع فرما دیا، اللہ نے اس کی شرارتوں سے، اس کی سوچ سے، اس کی ذہنیت سے اور اس کے سارے کاموں سے، اس کے جو اس کے ہتھ کنڈے، اس کے جال ہیں، اللہ نے ہمیں اس سے مطلع فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ بتا دیا، ہوشیار کر دیا کہ یہ تمہیں ایسے ایسے ہتھ کنڈوں سے گمراہ کرے گا، لہذا تم اس سے بچ جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اکثریت اس کا شکار ہے، اکثریت اس سے محبت کرنے والی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہی سوال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اللہ قیامت کے دن جب ساری کائنات اکٹھی ہوگی، اللہ کہیں گے وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ اب وہاں پہ مجرموں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی پتہ چلتا جائے گا کون مجرم ہے، چونکہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر گلے کے اندر اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ جیسے ہمارے فیکٹری ورکر ہیں یا کسی جگہ پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی ادارے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں ان کا وہ جو ان کی آئی ڈی ہوتی ہے وہ لٹکا دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اس کیٹاگری کا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے گلے میں اس کے متعلق لکھ دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہوگا اللہ فرمائیں گے وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ مجرم ایک سائیڈ پہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جب مجرم سارے ایک سائیڈ پہ ہو گئے، رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو، او آدم کی اولاد، عورتیں ہو یا مرد ہو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا تم کو میں نے نہیں کہا تھا؟ کیا تم کو میں نے نہیں وارننگ دی تھی؟ کیا تم کو میں نے نہیں بتایا تھا؟ کیا تم کو میں نے نہیں سمجھایا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، تم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جب تم کو میں نے کہا تھا، جب تم کو میں نے بتایا تھا، کیا تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آیا؟ کیا تمہیں میری باتوں پہ اعتماد نہیں تھا کہ تم پھر بھی پیدا کرنے والے کی بات کو جھٹلا کے، پیدا کرنے والے کی بات کو تم نے اگنور کیا، اس کو تم نے چھوڑ کر تم نے اوروں کی باتیں مان کر یا اپنے دشمن کی چالاکیوں میں یا اس کی باتوں میں آ کر تم نے اس کی بات مان لی اور تم نے میری بات نہ مانی۔ ایسے ہوگا، یہ وقت آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ بار کہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ابلیس شیطان اس کے بے شمار طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، چونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا تھا نا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آج کے بعد تم مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی، تو چل یہاں سے نکل جا، تو لعنتی ہے، تو مردود ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے۔ تو کہتا یا اللہ پھر مجھے مہلت دے، زندہ رکھ، میں قیامت تک زندہ رہ سکوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھ کو میں نے مہلت دی۔ پھر کہتا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لأغوینہم اجمعین، جس انسان کے ذریعے، جس آدم کی وجہ سے مجھے لعنتی قرار دیا گیا، مجھے جنت سے نکالا گیا، مجھے اپنی رحمت سے دور کیا گیا اور مجھے جہنم میں دھکیلا گیا، اے اللہ اسی انسان کو اور اس کی آنے والی آل اولاد کو، اس کی آنے والی نسلوں کو، یعنی انسانیت کو، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب
کو اغوا کروں گا، میں ان سب کے پیچھے پڑ جاؤں گا، میں ان سب کو رستے سے بھٹکا دوں گا، میں ان سب کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، اجمعین سب کو، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی جیسا بھی کیوں نہ ہو، میں ہر بندے کے پیچھے جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے کب تک جائے گا؟ کب تک جائے گا؟ کہتا ہے ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی، جب تک اس کے جسم میں سانس چلتا رہے گا، آخری سانس تک میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو خالص لوگ ہوں گے، خالص سے مراد جو توحید والے ہوں گے، جن میں توحید موجود ہوگی، جو ایک رب سے تعلق رکھنے والے، ایک رب پہ یقین رکھنے والے، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو حرف آخر سمجھنے والے، توحید پر جو مضبوط ہوں گے، ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ ہی توحید والے ہیں، سب سے پہلے شیطان کا ٹارگٹ توحید والے، توحید و سنت کے لوگوں کو، توحید و سنت والوں کو، جو اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، جو اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، یہ بے ایمان سب سے پہلے انہی کے پیچھے جاتا ہے، انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کے اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو واضح طور پہ ہے کہ بھئی تو چھوڑ، اللہ کو مان ہی نہ۔ مثال کے طور پہ ایک اندازے کے مطابق اس ساری کائنات کی آبادی تقریباً دنیا میں، دنیا کی جو آبادی ہے غالباً کچھ اندازے کے مطابق 6 ارب کے لگ بھگ ہے، 6 یا اس سے کم و بیش 6 ارب کے لگ بھگ ہے، اور اس میں سے تقریباً 300 ارب یعنی کہ 3 ارب ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں، جن کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ جیسے یہ رشیا ہے، یہ چائنا ہے، یہ جاپان ہے، اب ویسے دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن یہ رب کو نہیں مانتے، کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ارتقاء، یعنی کہ یہ ایک سیارہ تھا، ٹوٹا تھا، بس آنن فانن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ان کا انتہائی گھٹیا اور گندا نظریہ ہے۔ یہ لوگ، یہ جو آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جو آج ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں، جو آج دنیاوی تعلیم میں کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتے، جو سب سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو سپر پاوریں بننے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا حال ہے کہ کہتے ہیں رب نعوذ باللہ ہے ہی نہیں ہے۔ چلے بات لمبی، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے نظریہ ارتقاء ہے کیا چیز۔ اچھا، اب 3 ارب تو یہ لوگ نکل گئے، اب ان میں سے باقی 3 ارب بچے۔ اب 3 ارب میں سے تقریباً 2.25 ارب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منسوخ کردہ ادیان کے پیچھے ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔ میری مراد ان میں سے عیسائی اور یہودی ہیں، یعنی کرسچن ہیں اور یہ یہودی ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب ان کی آبادی ہے، اور یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے باقی انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہودی کچھ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، عیسائی ہمارے آخری نبی کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً کوئی 1 ارب 40 کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ مسلمانوں کی اب مسلمانوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب مسلمان وہ ہے جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں توحید والا ہوں۔ ہر مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ عیسائی کافر ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہودی کافر ہے۔ بھئی یہودی کافر کیوں ہوا؟ کہتا ہے ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا بیٹا بناتا ہے نبی عزیر کو۔ بھئی عیسائی کو کیا ہوا؟ وہ تو رب کو مانتا ہے۔ کہتا ہے رب کو مانتا ہے لیکن رب کی اولاد مانتا ہے، رب کی بیوی بناتا ہے، رب کا بیٹا بناتا ہے، رب کا خاندان بناتا ہے، تثلیث کے عقیدے کا قائل ہے، لہٰذا عیسائی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں صحیح اللہ کو ماننے والا ہوں، یہ میرے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ شیطان کہتا اچھا تو مسلمان ہے، چل اب میں تیرا پیچھا کرتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا ملحدین کو ان کے حال پہ،
وہ تو رب کو ہی نہیں مانتے، وہ جو چاہیں سو کریں۔ اس نے چھوڑ دیا عیسائیوں کو ان کے حال پہ، وہ تو گمراہی میں دھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کو چھوڑ دیا، مغضوب علیہم، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ۔ اب آ گیا مسلمانوں کی طرف، اب آ گیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف۔ اب وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں کیسے گمراہ کرے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں، نہ یہودی میں توحید ہے نہ عیسائی میں توحید ہے۔ اس نے کہا یہ توحید کا دم بھرتا ہے، یہ مسلمان توحید کا نام لیتا ہے، لہذا پہلے اس کو پکڑو۔ آ گیا مسلمان کے پاس، ہاں جی میں توحید والا ہوں۔ بھئی کون سی توحید ہے؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث، کوئی داتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا نہیں غلط طرف جا رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، تو سمجھ نہیں پایا، تو نبی کی تعریف کو نہیں سمجھا، تو نبی کی تعلیم کو نہیں سمجھا، میں سمجھاتا ہوں۔ اب نبی کی تعلیم کی توضیح، نبی کی تعلیم کو ایکسپلین کون کر رہا ہے؟ شیطان کہتا میں تجھے سمجھاتا ہوں نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اچھا جی بتاؤ کیا تعلیم ہے؟ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ یہ انبیاء کتنا مقام رکھتے ہیں، یہ اولیاء کتنا مقام رکھتے ہیں۔ انبیاء کو تو کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی سابقہ ہوں یا آخری نبی ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ، زمین و آسمان اور جنت اور جہنم، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء پہ ایمان ہے جی، نبیوں پہ ایمان ہے۔ نبیوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ نبی قابل احترام ہے، انبیاء کی بڑی اعلیٰ جماعت ہے۔ اچھا اتنی بڑی اعلیٰ جماعت ہے تو کیا ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ بندے کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ اب دیکھو توحید پہ کیسے یہ وار کرتا ہے، بندے کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ بھئی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، بلکہ شخصیت سے بھی نکال دیا، اتنی بڑی ذات ہے، کیا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ کیا وہ بالکل نعوذ باللہ بیکار ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ سوچو ذرا سوچو، جو اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اس کو اپنے کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ڈالی، بندے نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر مثالیں، دنیاوی ایک بات میرے بھائیو یاد رکھ لیں، اللہ کے بارے میں دنیاوی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے کہا تم دنیا کی مثال رب کے ساتھ نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور ہماری جاہلیت کو دیکھو، ہماری سوچ کو دیکھو، ہمارے عقائد نظریات کو دیکھو کہ ہم اللہ کی مثالیں دنیا سے دے رہے ہوتے ہیں۔ او جی بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، رب سے کیسے مل سکتے ہو؟ اور رب نے کہا تم میری مثال دے نہیں سکتے، اور یہاں پہ ہم اللہ کی مثالیں چھتوں کے ساتھ نعوذ باللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا تم میری مثال نہیں دے سکتے۔ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اللہ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، میرے بھائیو عقیدہ توحید پہ بندہ وہ قائم رہ جائے گا۔ اور جس کے ذہن میں مثالیں آئیں، کہتے ہیں دیکھو جی جو بچہ زیادہ باپ کا پسندیدہ ہوتا ہے، زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو باپ اس کو تحفے تحائف زیادہ دیتا ہے۔ جو شاگرد استاد کا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، استاد اسے تحفے تحائف دیتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے کچھ خاص گن، خاص ہنر کی باتیں سکھا دیتا ہے کہ یہ میرا بڑا پیارا لاڈلا شاگرد ہے۔ تو نبی تو بھائی نبی ہوتے ہیں، اور پھر امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان سے بڑا اور کوئی نہیں، تو کیا اللہ ان کو کوئی خاص چیزیں عنایت نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی نے چاند نہیں توڑ دیا تھا، دیکھو ہمارے نبی نے وہ کنویں کے اندر لب مبارک ڈالی تو کنواں میٹھا نہیں ہو گیا تھا؟ کیا ہمارے نبی نے وہ جابر کی ہنڈیا میں اپنی لب مبارک دہن مبارک ڈالی تو کیا اس ہنڈیا سے 1400 لوگوں نے، ہاں 1000 لوگوں نے کھانا نہیں کھا لیا تھا؟ کیا اس آٹے سے اس میں برکت نہیں پڑی تھی؟
ایسی مثالیں دی جاتی، ہاں بھئی نبی نے تو یہ کام کیا، کہ اللہ نے نبی عیسیٰ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا، اس نے ایک مٹی کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ کیا نبی عیسیٰ نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ ہاں جی۔ کیا نبی عیسیٰ نے کوہری کو، کیا نبی عیسیٰ نے ابرص والے کو، کیا نبی عیسیٰ نے کسی نبینے کو صحیح نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ کیا نبی موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، کیا وہاں سے پانی نہیں نکلا؟ دریا سے پانی، دریا پہ رستے نہیں بنے؟ ہاں جی بنے۔ کیا وہ اژدہا نہیں بنا؟ کیا نبی سلیمان نے جنوں کو تابع نہیں کیا تھا؟ کیا نبی سلیمان نے یہ درندے پرندے چرندے ہر چیز کو اپنے تابع نہیں کر لیا تھا؟ کیا ہوا اس کے تابع نہیں تھی؟ یہ ساری باتیں سنا کے شیطان کہتا بتاؤ اگر ان نبیوں کے پاس اتنے اختیارات تھے تو ہمارے آخری نبی تو امام الانبیاء ہیں، آخری نبی تو اللہ کے لاڈلے ہیں، آخری نبی تو سب سے اعلیٰ ہیں، آخری نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو پھر خود سوچو ان کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے۔ بندہ کہتا ہاں اگر انکار کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ تو نبی کی توہین کر رہا ہے، اگر انکار کرے تو نبی کی شان کو تو نے سمجھا نہیں، اگر انکار کرے گا نبی کی تو نے صحیح تعریف سمجھی نہیں ہے، تو نبی کی توہین کر رہا ہے، تو گستاخ رسول ہو جائے گا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اب بندہ پھر چاہتے نہ چاہتے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، او بھائی اس کو شعور نہیں کہتے، عقل نہیں کہتے، اس کو علم نہیں کہتے، میرے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں، ٹیکنالوجی کا ماہر ہوں، اس کو علم نہیں کہا جاتا، یہ ایک فن ہے، علم وہی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جس علم کے ذریعے میں اپنے رب کو پہچان سکوں، جس علم کے ذریعے میرا دنیا میں آنے کا مقصد مجھے حاصل ہو جائے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے پھر مسلمانوں کو شیطان نے گمراہ کرنا شروع کیا، اور ایسے پھر توحید پہ سب سے پہلے ضرب لگائی، ہاں پھر نبی کو، انبیاء کو، پھر دیگر صلحاء کو، پھر دیگر اولیاء کو اللہ کے کاموں میں بندے کو شریک کر دیا، اللہ کی مخلوق کو شریک کر دیا۔ یقین کیجئے مسجد میں کھڑا ہوں، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے کہا اللہ خالق ہے، قسم سے اس نے کہا نبی عیسیٰ بھی نعوذ باللہ خالق ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ انی اخلق من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اس کو اڑا دیتا ہوں، تو کہتا ہے نبی عیسیٰ بھی خالق ہوئے، نبی عیسیٰ بھی خالق ہوئے۔ او بھائی سمجھنے کی بات ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، مخلوق پیدا کی ہوئی چیز، خالق پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم نے پہلے کہا هو اللہ احد اللہ الصمد هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، اور مخلوق میں، مخلوق آپ، مخلوق زمین، مخلوق آسمان، مخلوق ملائکہ، مخلوق یہ ساری اللہ کی جمی مخلوقات، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے کسی کو کن کہہ کے بنایا، کسی کو اپنے ہاتھ سے بنایا، کسی کو کیسے بنایا، اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، کہتا یہ کام ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی مرضی کیسے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے سو کرے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ چاہے مجھے انسانوں کی بجائے جانوروں میں پیدا کر دے، کون پوچھنے والا ہے، وہ مجھے چاہے کسی اور مخلوق میں پیدا کر دے، جمادات میں پیدا کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خالق۔ خالق پہ کوئی پوچھ نہیں ہے، خالق جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، نبی عیسیٰ اللہ کے حکم کے ساتھ اگر ایک معجزہ تھا تو معجزے کو اختیارات نہیں کہا جاتا، بات کیا بات لمبی ہو گئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان سب سے پہلے توحید پہ آ کے ضرب لگاتا ہے، توحید کے اوپر آ کے نقب لگاتا ہے، توحید کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچتا ہے، اور توحید کی جگہ پر انبیاء، صلحاء اور دیگر نیک لوگ جو پارسا لوگ، متقی لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا مقام دے کے، جگہ دے کے اللہ کے برابر لے آتا ہے، اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ بے ایمان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے،
تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور پھر لوگوں کو ایسے وہ ترغیب، ایسے وہ ان کے فضائل بیان کرے گا، ایسے پھر ان کی فضیلتیں کہ ان کی فضیلتوں میں لوگ اللہ کا انکار کر کے اب ان اولیاء کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کی ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نبی نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے، ایک ود تھا، ایک یغوث تھا، ایک یعوق تھا، ایک نصر تھا، ایک سوا تھا۔ یہ 5 نیک لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ یہ 5 فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بعد ان کی جو نسل تھی یا ان کے جو پیروکار تھے، جو ان کے مقتدی تھے، وہ کہنے لگے ہمارے بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا عبادت خانے میں دل نہیں لگتا، اب ان کے بغیر دنیا ادھوری ہے، ان کے بغیر زندگی ناقص ہے، ہم کہاں جائیں، کہاں ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں؟ ان کی قبروں پہ آ جاتے اور آ کے اپنا دل بہلاتے، روتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے، رو رو کے پھر واپس چلے جاتے۔ شیطان نے کہا اب یہ موقع، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ واقعہ میرے نبی نے بیان کیا علیہ السلام نے، یہ کسی عام مولوی کا واقعہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ آتے، قبروں پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے رو رو کے واپس چلے جاتے۔ تو ابلیس نے کہا اب یہ موقع ہے ان کو گمراہ کرنے کا۔ ایک دن وہ بڑی اچھی خوبصورت شکل میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے بے ایمان، آ کر کہتا ہے تم یہاں پہ آتے ہو، قبروں پہ آ کے روتے ہو، اپنے دل بہلاتے ہو، ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور اپنی وہ ناکامی کا رونا روتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو۔ مجھے بھی بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، تم ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو۔ کون بنائے گا؟ کیسے بنائیں گے؟ کہا میں بنا کے دیتا ہوں۔ اس بے ایمان نے ان کے بت بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے، پتھر سے بت تراش کے ان کو دے دیے۔ انہوں نے اپنے معبد خانے میں یا اپنے گھروں میں ٹکا لیے، رکھ لیے۔ اب وہ تصور کیا کرتے ہیں کہ یہ بندے تو ہمارے بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن چلو یوں سمجھو کہ ہمارے سامنے، جیسے ہم یقین کیجئے ہمارے لوگوں کی بھی یہ حالت ہے کہ بزرگوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اندر کمروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، یا اور تو کیا ہماری عدالت میں تصویر لگی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، دیکھا بھی ہے کہ عدالت میں محمد علی جناح قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جب کوئی جھوٹ بولے تو کہتے ہیں یار اللہ کا خوف کر، سامنے بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ سوچ کیا ہے کہ وہ تصویر ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ تصویر سن رہی ہے، یا اس تصویر نے ہم سے کوئی مواخذہ کرنا ہے؟ یہ سوچ ہے، سوچ، اور یہ وہی کنورٹ ہوئی ہے سوچ جو کافروں کی تھی، جو یہودیوں کی تھی، جو غیر اللہ کو پکارنے والوں کی سوچ ہے۔ یہی تصور رکھ کے، یہی سوچ رکھ کے اب وہ کہنے لگے اب یہ تو دنیا سے چلے گئے، چلو یوں سمجھو تصویریں ہمارے سامنے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ بابے، یہ بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نسل چلی گئی، اس کے بعد جب دوسری نسل آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تصویریں ہمارے خیموں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معبد خانوں میں پڑی ہوئی ہیں، شاید ہمارے بزرگ انہی سے مانگتے تھے، انہی کے آگے جھکتے تھے، انہی کو سجدہ کرتے تھے۔ آنے والی نسل نے انہی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ نسل گئی، تیسری نسل آئی، انہوں نے انہی کو اپنا الہ بنا لیا، انہوں نے انہی کو اپنا رب بنا لیا، انہوں نے انہی سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یوں ابتدا ہوئی ہے شرک کی اس دنیا میں، اور آج تک یہ شرک چل رہا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ، میں نے کہا نا تقریباً 1.25 ارب کے لگ 1.40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمانوں کی آبادی ہے، ان میں سے اہل توحید کتنے ہوں گے؟ ان میں سے وہ لوگ کتنے ہوں گے جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کا عقیدہ، جن کا منہج وہی ہے جو انبیاء کا منہج ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بزرگ، یہ اولیاء احترام اپنی جگہ پر ہے، ان کا ادب اپنی جگہ پر ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سے
سے مانگا نہیں جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں نہیں ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا ان کو وسیلہ بنانا بھی شرک ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کا یہی نظریہ تھا، ان کی یہی سوچ تھی۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ سارے بے ایمان یہی سوچ رکھتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاء عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ رب نے کہا یہی شرک ہے۔ اور آج ہم اولیاء کو ہاں زندہ آدمی سے دعا کروائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہتے اللہ کے نبی سے مجھے اجازت دو۔ عمر کدھر کی تیاری ہے؟ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے کہا جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن لا تنس فی دعاء اخیک، اپنے بھائی کو دعا میں نہیں بھولنا۔ یعنی کہ میرے نبی نے خود کہا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کے لیے دعائیں کرنے والے، ساری دنیا آپ سے دعا کروائے، آپ امت کے خیر خواہ، امت کے لیے دعا کرنے والے، لیکن پیارے نبی نے کہا عمر اپنی دعا میں اپنے بھائی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ دعا کروانا جائز ہے، زندہ آدمی سے دعا کروائیے۔ مجھے کوئی اچھا بزرگ آدمی نظر آتا ہے، اس کے پاس جاؤں کہوں حضرت صاحب میرے لیے دعا کرو، جائز ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے، زندہ تھے، موجود تھے، لوگ آپ سے آتے، دعائیں کرواتے، آپ دعا کرتے تھے، اللہ آپ کو بارش دیتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے، کہتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ اکٹھے ہوئے عمر کے پاس آئے، عمر نے ان کو ساتھ لیا، چلے گئے عباس کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ آپ نبی کے چچا ہیں، اور جو چچا ہوتا ہے باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، پہلے نبی ہوتے تھے، ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اللہ بارش دیتا تھا، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نبی کے چچا ہیں، آپ سے زیادہ گہرا رشتہ اور کسی کا نہیں ہے، ددیال میں سے، عصبی رشتے میں سے، لہذا آپ نبی کے چچا ہیں، دعا کر دیجئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، عمر نے نہیں کہا، عثمان نے نہیں کہا، علی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا عمر کیا کر رہے ہیں، ہم پیارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا وسیلہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس نبی کا وسیلہ ہمیں بارش دے دے۔ نہیں، زندہ آدمی کے پاس، زندہ آدمی کے پاس، عباس کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ تو باہر کا توحید پہ سب سے پہلے یہ شیطان ضرب لگاتا ہے، توحید کا کنسپٹ، توحید کا تصور، توحید کی سوچ، توحید کا منہج۔ اور بھائیو توحید ہے کیا؟ کہ ایک اللہ کو اپنی ہر چیز کا خالق و مالک سمجھنا نہیں، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اسماء و صفات میں اکیلا تنہا ہے، داتا وہ ہے، غوث وہ ہے، لجپال وہ ہے، دستگیر وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اور خالق وہ ہے، میری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، حیات اور زندگی اور تندرستی اور صحت کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا مالک و خالق وہ ہے۔ اور اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا کہ چل مجھ سے کام ہوتا نہیں، کام زیادہ ہے، وزنی کام ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ رب کہتا ہے یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سب کی، ان سب چیزوں کی حفاظت، ان کی ذمہ داری، کس کو کیا دینا ہے، کب کھلانا، کب پلانا ہے، کس کو روزی دینی ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو تندرستی دینی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ رب کو ان کے ساتھ کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، رب ان کے ساتھ تھکتا نہیں ہے، وہ تھکنے والی ذات نہیں کہ وہ کہے کہ اب تھک گیا ہوں، آرام کرنے لگا ہوں، چل میرا کام تو کر دے۔ رب کہتا نہیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ بڑا بلند ہے، وہ بڑا عظیم ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے، ہم اس کی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ وہ خالق و مالک ہے بھائی،
اب ایک آدمی، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، وہ ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کا میں موجد ہوں، اس کو میں نے بنایا، اس کو میں نے تخلیق کیا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے۔ تو یہ کائنات اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے۔ اور اچھا دوسری بات جو میں کہنے لگا تھا، اب ایک آدمی کو چیز بناتا ہے، مثلا یہ مائک ایک آدمی نے، کاریگر نے، انجینئر نے بنایا، اس کو ڈیزائن کیا، اب اس کو بنایا، اگر یہ کام نہ کرے یا پھر وہ بعد میں اس کی جو جس کو کہتے ہیں مینٹیننس کی وہ نہ جاری رکھ سکتا ہو، تو اس کو کون خالق کہے گا بھائی؟ اس کو کون انجینئر کہے گا کہ اس نے ایک ڈھانچہ دے دیا اور اس کے بعد اس کی مینٹین نہیں کر سکتا؟ وہ کون اس کو عقل مند کہے گا بھائی؟ یا کہے بھائی اب مجھ سے نہیں ہوتا، بس اب میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، بھی میں بھول گیا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، اس کو عقل مند کہیں گے؟ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے بنا دیا اب وہ چیز میرے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات، جتنی بھی رینگنے والی، سانس والی، جن میں روح ہے، جن میں سانس ہے، جس کو ہم جاندار کہتے ہیں، رب کہتا ہے ان سب کی روزی میں دیتا ہوں، ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا حکمران، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اپنے ایک شہر کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے یہ ساری کائنات مل کے نہیں کر سکتے، صرف انسانوں کو کھانا نہیں دے سکتے بھائی، رب ہے، رب سب سے بڑی مخلوق مچھلی ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، پھر یہ درندے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، چرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حشرات الارض ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایمازون کے جنگل میں کہتے ہیں 36,000 مخلوقات ہیں، 36,000 جو جدید اور ریسرچ کے مطابق ایمازون جنگل میں کہتے ہیں 36,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ اب یہ 36,000 مخلوقات کو روٹی کون دیتا ہے؟ ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ان کی موت اور ان کی پیدائش کا کون مالک ہے؟ کون ان کو صحت دیتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ ایک رب ہے جو ان سب کو پالتا ہے۔ اب ہم اس ایک رب کو چھوڑ کے، یار ویسے بڑی حیرانگی والی بات نہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چلے چھوڑے باقی مخلوقات کو، اپنے پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، پھر یہ جینا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک، اچھا آہستہ آہستہ اللہ اس کی خوراک کا انتظام کرتا گیا۔ جیسے جیسے یہ دنیا میں بڑھتا گیا، نہ اس کو کمانے کی، نہ اس کو کچھ سٹاک کرنے کی، نہ اس کو باہر جانے کی کوئی فکر نہیں، اللہ اس کا انتظام کرتا گیا، کھاتا گیا، بڑا ہوتا گیا، اب یہ 22 سال کا، 25 سال کا نوجوان ہو گیا، کہتا جی اللہ میری سندا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی جب نہیں سنتا تھا، جب تو مانگنے والا نہیں تھا، جب تجھ میں ہمت نہیں تھی مانگنے کی، جب تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا، جب تو رب کے سامنے گڑ گڑا نہیں سکتا تھا، بغیر مانگے رب نے مجھے ہاتھ دیے، بغیر مانگے رب نے مجھے جسم دیا، بغیر مانگے رب نے مجھے یہ صحت دی، بغیر مانگے رب نے مجھے جان دی، بغیر مانگے مجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، بغیر مانگے بچپن میں رب نے میرے لیے دودھ کی نہریں جاری کی، بغیر مانگے رب نے جب میرے دانت نہیں تھے اللہ نے مجھ کو کھانا کھلایا، بغیر مانگے رب نے مجھے بڑا کیا۔ اب جب مانگنے کی بات آئی ہے کہتا اللہ میری سنتا نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کہتا ہے انسان تجھے کس چیز نے رب سے دور کر دیا، کس چیز نے رب سے دھوکے میں ڈال دیا کہ جب تو اتنا کمزور سقیم اور اتنا کمزور تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، مانگنے کے قابل نہیں تھا، زبان تیری حرکت نہیں کرتی تھی، اس وقت سب کچھ اس نے دے دیا، جب مانگنے والا ہو گیا، ہاتھ اٹھانے والا ہو گیا ہے، زبان کو حرکت دینے والا ہو گیا ہے، اب کہتا اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ کس قدر یہ ناانصافی ہے، کس قدر یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بڑے بڑے ظلم ہیں، قتل کرنا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے، ڈکیٹی کرنا ظلم ہے،
بڑے بڑے ظلم ہیں، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم رب نے کہا وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرک سے بیزار ہونا چاہیے، توحید پہ قائم رہنا چاہیے۔ توحید کی دعوت کے لیے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، طاغوت کے انکار کے لیے 1,24,000 نبیوں نے دعوت پیش کی، توحید کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ بس ایسے لوگوں کی باتوں پہ ہاں جی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی توحید والا ہوں، یہ کہنا کافی نہیں، توحید کو سمجھنا پڑے گا بھائی۔ توحید ہے کیا؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں 99% ہمارے مسلمان ایسے ہیں جن کو توحید کے بارے میں اس کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتا کہ بنیادی اصول و توحید کے ہوتے کیا ہے۔ توحید کے بنیادی اصول 99% مسلمانوں کو نہیں پتا ہوگا۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیں توحید کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں توحید ہوتا کیا ہے۔ اور بھائیو اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا جنوں کو انسانوں کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ بچے پیدا کرنے کے لیے، ان کو روٹی کمانے کے لیے، یا ان کو بزنس سنبھالنے کے لیے، ملکوں کی سربراہی دینے کے لیے، ایک دوسرے پہ یہ تکبر اور فخر کرنے کے لیے نہیں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں رہیں گے 10 سال 50 سال 100 سال 60 سال، کوئی بڑے سے بڑا تیر مارے گا 100 سال جی لے گا، اس کے بعد کہاں گئے وہ لوگ جو آج سے پہلے کہتے تھے ہمارے بغیر ملک نہیں چلتے، ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، ہم نے سب کچھ سنبھالی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور آج کے بعد دیکھنا کئی لوگ ہم میں سے بھی نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، اور ہم جو دعویٰ کرتے جی میرے بغیر کام نہیں چلتا، جی چلیں گے کام پھر بھی چلیں گے، یہ نظام چلتا ہی رہے گا، یہ کام کبھی رکے گا نہیں، یہ نظام چلے گا اور رکے گا نہیں، چونکہ اس نظام کا مالک، اس نظام کا خالق اللہ عرش السماوات والارض، وہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مالک اور اس کا خالق میں نہیں ہوں، اس نظام کا، اس کا مالک عرشوں پر بیٹھا، اس نے اس نظام کو چلانا ہی چلانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں باتوں سے بات نکل آتی ہے، بات لمبی ہو گئی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کو سمجھئے، شیطان سب سے پہلے توحید پہ وار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے باقی اس کے جو وار ہیں نا، جو اس کے ٹارگٹ ہیں، یعنی کہ وہ کس طریقے سے مسلمان کو، ایک بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ کون کو، اگر ایک بندہ توحید پہ قائم رہتا ہے، توحید میں شیطان کی بات نہیں مانتا، جو اس کے پھر باقی دوسرے اس کے جو سٹیپ ہیں کہ جس وجہ سے وہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، وہ بہت سارے اس کے سٹیپ اور بھی ہیں۔ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں شیطان سے بچائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، ایمان پہ، جب موت آئے تو اسلام اور ایمان والی موت آئے، کلمہ نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔